سیرت کا وہ حصہ جو بچپن سے نبوت تک متعلق ہے، کم از کم ہمارے پیارے نبی کی ہمیں کچھ تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ایک آدمی وہ ٹیٹو بنوانے کے لیے کسی دکان پہ گیا، جو بدن کو گودتے ہیں نا، بدن کو گودتے ہیں تو اس کو ٹیٹو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ٹیٹو بنوانے کے لیے کسی دکان پہ گیا اور کرتا اٹھا کے بیٹھ گیا کہ میری کمر پہ شیر بناؤ۔ اب اس نے سوئی چبھونا شروع کی کہ یار بہت تکلیف ہو رہی ہے، روکو روکو ذرا۔ کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں، سر مت بناؤ۔ پھر اس نے مشین چالو کی، کہا یار بہت تکلیف ہو رہی، رکو رکو رکو، کیا بنا رہے ہو؟ کہا دم بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں، دم مت بناؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چالو کی، کہا یار بہت تکلیف ہو رہی، رکو، کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیر۔ کہا پیر مت بناؤ۔ کہا وہ فوراً سامنے آیا، کہا بغیر سر کا، بغیر پیر کا، بغیر دم کا کبھی شیر دیکھا ہے؟ یہ حال دوستو ہمارا ہے۔ ہمیں دعوت تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوب سے محبت کا جو معیار ہونا چاہیے، اس کا جو مطالبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے محبوب سے محبت، اس کا طریقہ وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ نہ ہمارے گال حضور جیسے، نہ ہمارے بال حضور جیسے، نہ ہماری چال حضور جیسی، نہ ہمارے اخلاق حضور جیسے، کچھ بھی تو نہیں۔ بس لے دے کے کبھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اپنی من مانی انداز سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک بچہ اگر صبح کو ڈیوٹی پر جائے، کام کاج پہ جائے، اور ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کے جائے، ہاتھ اٹھا کے جائے، گالی دے کے جائے، اور شام کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، شام کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ مٹھائی نہیں چاہیے، صبح کو پٹائی اور شام کو مٹھائی، یہ مٹھائی ہمیں کڑوی لگتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روند کر، اور یہ جو کبھی کبھار اپنی من مرضی کے درود پڑھ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حضور فرمائیں کہ یہ درود مجھے کڑوا لگتا ہے، مجھے یہ درود نہیں چاہیے تمہارا۔ اس لیے دوستو، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، 24 گھنٹے آٹھوں پہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ مکہ مکرمہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ پیدائشی طور پر اس کے سر کے جو بال تھے آگے کے، وہ سفید تھے۔ تو جس نے بھی دیکھا تو کہا شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، اور اس بچے کا نام شیبہ پڑ گیا۔ میں ذرا توجہ چاہوں گا، اس بچے کا نام کیا پڑ گیا؟ شیبہ، بوڑھا۔ اللہ کی شان، یہ بچہ چھوٹا سا ہی تھا کہ اس کے ابا جس کا نام ہاشم تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس بچے کی والدہ تھی مدینہ کی، مدینہ ابھی صرف مدینہ تھا، منورہ نہیں بنا تھا۔ وہ بچے کو مدینہ لے گئی۔ اب یہ بچہ وہاں پلتا رہا، بڑھتا رہا، نوعمر ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کا ایک شخص جس کا نام حارثی تھا، وہ مدینہ کسی کام سے گیا، تو شہر پناہ کی جو دیوار تھی، اس میں جو جگہ جگہ گیٹ بنے ہوئے تھے، وہ کسی باب الداخلہ سے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ دیوار کے سہارے کچھ بچے تیر کمان ہاتھ میں لے کر نشانہ لگا رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو سمجھدار سا ہے، اس کا نشانہ، اس کا تیر بار بار نشانے پہ لگتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو شاباشی دیتا ہے کہ ہمارے تیر تو کبھی خطا نہیں کیا کرتے، اور ہم تو قریش النسل ہیں۔ تو حارثی نے پوچھا قریش النسل ہے، یہ کون ہے؟ کسی بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے کہا کہ اصل میں یہ یتیم مدینہ ہے، اس کی ماں مکہ مکرمہ میں تھی، وہاں اس کی پیدائش، اس کے ابا فوت ہو گئے، تو ماں اپنے میکے لے کر اس کو آ گئی، اپنے ننیال میں پل بڑھ رہا ہے، اور تحقیق کی تو پتہ چلا یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اب یہ حارثی آیا مکہ، اور مکہ مکرمہ میں آ کر اس بچے کے جو چچا تھے، ان کا نام تھا مطلب، ان سے کہا کہ یار میں تمہارے بھتیجے کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ہوشیار ہے، اگر اس کو تم اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں یہاں مکہ لے آؤ تو اس کے جوہر اور زیادہ کھلیں گے۔ اور اتنی تعریف کی اس بچے کی، اتنی تعریف کی کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ میں ضرور لے کر آؤں گا۔ چنانچہ یہ سواری لے کر، اونٹ لے کر پہنچے مدینہ، اور وہاں جا کر اپنی بھابھی کو سمجھایا،
جو رشتہ دار تھے ان کو سمجھایا کہ بچہ اب تو بڑا ہو گیا، اب دودھ پیتا تو رہا نہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ بچہ خاندان میں پلے بڑھے گا، خاندانی اخلاق اثرات اس کے اندر آئیں گے، بچہ ہوشیار ہوگا۔ انہوں نے دے دیا۔ اب یہ مطلب اپنے پیچھے اس کو بٹھا کر مکہ میں انٹر ہوئے، تو جیسے انٹر ہوئے تو کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا من ھذا الشاب، یہ نوجوان کون ہے جو مطلب کے پیچھے بیٹھ کر آیا؟ تو انہوں نے کہا یار چند دن پہلے یہ اکیلے گئے تھے، لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں، اور غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ تو جب پوچھا من ھذا الشاب کا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو کل تک اس بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ، اور اب اس کا نام ہو گیا عبد المطلب۔ اب یہ بچہ اپنے خاندان میں پلتا رہا، بڑھتا رہا، اللہ پاک نے اس کو خوب روح نوجوان بنا دیا۔ جب یہ جوان العمر ہوئے عبد المطلب، ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور کئی عورتوں سے انہوں نے مختلف اوقات میں نکاح کیا، اور انہوں نے منت مانی کہ مختلف عورتوں سے اگر 10 جوان العمر بیٹے مجھے ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ایسی منت مانی۔ ایک روز نیند سے بیدار ہونے کے بعد صبح میں منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مایوس نظر آ رہے ہو؟ کہ یار میں نے ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کہا تھا، 10 بچے اگر میرے ہو جائیں، تو خواب میں کسی کہنے والے نے مجھے کہا آپ کی منت کا کیا ہوا؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ کہا اپنے بچوں کے نام کی چٹھی اچھالو اور جو قرآن نکل جائے جس بچے کے نام کا اس کو ذبح کر دو۔ تو قرآن اندازی ہوئی، اس میں ان کا ایک بیٹا اور بہت خوبصورت تھا جس کا نام تھا عبداللہ، ان کا نام نکلا۔ جب نام نکلا کہا کہ اس کو ذبح کرو، تو اب ان کی جو بہنیں تھیں ارے ہمارا بہت پیارا بہت خوبصورت بھائی ہے، اس کو ذبح مت کرنا۔ کہا دیکھو میں جس بچے کو بھی ذبح کرنے کا نام لوں گا وہ سارے کے سارے خوبصورت ہیں، کوئی بدصورت تو ہے نہیں، تو یہ معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ لگے گا، اب میں کروں تو کیا کروں، مجھے منت پوری کرنی ہے۔ خیر بات آئی گئی سی ہو گئی۔ اس علاقے کے اندر ایک کاہنہ تھی جو لوگوں کو خواب کی تعبیر اور اس طرح کے مسئلوں کو حل کرتی تھی۔ اس عورت تک مسئلہ پہنچا، اس نے کہا کہ عبد المطلب کو کہو کہ آپ کا جو بیٹے کا نام قرآن اندازے میں نکلا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اب پرچی نکالو عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان، اور یہ پرچی وہاں تک نکالتے رہو جب تک کہ پرچی اونٹوں کے نام نہ نکلے، تو عبداللہ کی جان بخشی ہو جائے گی، اونٹ ذبح ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرآن اندازی کی، تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام، 20 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن عبداللہ کے نام، 30 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن عبداللہ کے نام، 70 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن عبداللہ کے نام، 90 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن عبداللہ کے نام، 100 اونٹ اور عبداللہ تو قرآن اونٹوں کے نام۔ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، عبداللہ کی جان بخشی ہو گئی۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، لوگ پریشان پریشان۔ وہاں زمزم کا کنواں تھا، لیکن قبیلے عمالقہ اور ایک دوسرا قبیلہ قبیلے بنو جرہم، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو ایک قبیلے والے نے زمزم کا کنواں بالکل پیک کر دیا، بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، بالکل بند ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ عبد المطلب کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے عبد المطلب، کعبۃ اللہ کی فلاں سمت میں اتنے قدم کے فاصلے پر آپ کدال مارو، کھودو، آپ کے ہاتھوں پر دوبارہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا اے عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں جینے کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، تھا کبھی کنواں، اب کوئی کنواں ہوا نہیں ہے، مت پریشان ہو۔ کہا تم اپنا کام کرو، مجھے بشارت ہوئی ہے، خواب میں مجھے کہا گیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی اس کام میں کار خیر میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تم کھودو ہم مٹی نکالتے ہیں۔ اللہ کی شان، آخری کدال، آخری تیشا ایک چٹان پہ لگا، چٹان ٹوٹی اور زور و شور کے ساتھ زمزم کا چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ اب لوگوں نے ان کو بڑی اہمیت دی کہ عبد المطلب تم تو بڑے خوش قسمت آدمی ہو، اور سب لوگوں نے مل کر ان کو کعبۃ اللہ کا متولی بنا دیا۔
کعبۃ اللہ کے متولی بنا دیا۔ یہ بڑے خوبصورت تھے عبد المطلب، اور بڑے جاہ و جلال والے تھے، بڑا چہرہ ان کا تم تراق تھا۔ اتنی بات یاد رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں یہ ایام ایسے تھے، ان دنوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ وقت کے آخری نبی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہود و نصارہ اہل کتاب شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، اس لیے کہ تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی عورت حاملہ ہوتی تو فوراً لوگ پہنچ جاتے اور وہ علامتوں کو کمپیئر کرتے کہ وہ علامت یہاں پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ خیر، ایک مرتبہ عبداللہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک فاطمہ نام کی یہودن ملی۔ اس یہودن نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھا اور سوچا ہو نہ ہو آخری نبی یہی شخص، آخری نبی اسی کی پشت سے آنے والا ہے، تو فوراً آفر دے ڈالی، عبداللہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ کہ نہیں، میرا اور تیرا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا، میں تجھ سے شادی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا رے شادی نہیں کرتی تو مجھے ایسے استعمال کرو، ایسے ہی رکھ لو، زنا کر لو۔ بس وہی چاہ رہی تھی کہ آخری نبی ہو نہ ہو اسی کی پشت سے آنے والا ہے، تو یہ میرے لیے ذریعہ بن جائے اور میرا پیٹ وقت کے آخری نبی کا مسکن بن جائے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں۔ عبداللہ نے کہا ہرگز نہیں، میں کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تو جو میری نسلوں پہ دھبا بنے، یعنی میں زنا نہیں کر سکتا، نکاح تو کر ہی نہیں سکتا، زنا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی کی پشت تک اللہ تعالیٰ نے ایسی پشتوں کا انتخاب کیا، میرا جوہر ان کے اندر منتقل ہوتا رہا جنہوں نے زندگی میں کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ کی شان۔ اب یہ عبداللہ چلے گئے آگے مدینہ میں قبیلے بنی زہرہ کے اندر بڑی خوبصورت نیک سیرت ایک لڑکی کا انتخاب ہوا جس کا نام تھا آمینہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مدت یہ وہاں رہے، پھر حضرت آمینہ کے ساتھ یہ آئے مکہ۔ اللہ کی شان، وہ فاطمہ نام کی یہودن پھر ملی راستے میں اور کہا عبداللہ جب تم ادھر سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پہ ایک نور چمک رہا تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ علامت تھی اس بات کی صاف صاف کہ وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت آمینہ امید سے تھی، مکہ مکرمہ آئی۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی کارخانہ تھا، نہ وہاں کوئی زراعت تھی، صرف تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ملک شام کی طرف وہ لوگ قافلہ لے کر جاتے تھے۔ چنانچہ اعلان ہوا فلاں تاریخ میں قافلہ نکلنے والا ہے، قافلے میں جن کو شریک ہونا وہ مال متاع تیار کر کے فلاں تاریخ میں جو ہے فلاں میدان میں جمع ہو جائے۔ اس میں حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے۔ جب یہ گھر سے چلنے لگے حضرت آمینہ نے کہا دیکھو میں کسی حال سے ہوں، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تم لوٹ کے جلدی آنا، تم لوٹ کر جلدی آنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میں لوٹ کر آؤں گا، فکر نہ کریں۔ اور جب قافلہ آئے مکہ میں داخل ہو اور اعلان ہو کہ قافلہ آ چکا ہے تو تم دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا۔ یہ پیار محبت کی باتیں تھیں۔ اللہ کی شان، قافلہ آیا، ایک اعلان ہوا کہ قافلہ تجارت کا مال لے کر آ گیا، جس کو ہول سیل والوں کو لینا ہو جلدی سے مل لو قافلے والوں سے۔ اب قافلے والوں نے اونٹ وغیرہ چھوڑے، خادموں کے حوالے کیے اور اپنے اپنے گھر میں گئے ہاتھ منہ دھونے۔ تو حضرت آمینہ بھی دروازے پہ کھڑی ہو کے ٹک ٹک ہی باندھ کے دیکھتے رہی کہ عبداللہ کہاں ہے۔ وہ نظر نہیں آئے تو یہ تھوڑی گھبرائی۔ انہوں نے پوچھوایا کہ عبداللہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ وہ راستے میں مدینہ رک گئے، اپنی سسرال میں بہت بیمار تھے، وہ وہیں ٹھہر گئے۔ اب گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسے تو کیسے بیمار تھے کہ اتنے سارے قافلے کے ساتھ مل کر نہیں آ سکے۔ تو گھر والوں کا ایک قافلہ تیار ہوا اور چلا مدینہ کی طرف کہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو لے آئیں گے، اور اگر بیمار ہوں گے تو ان کا علاج میں ان کا تعاون کریں گے۔ اللہ کی شان، یہ قافلہ ابھی راستے ہی میں تھا
اور حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر آ گئی۔ اب یہ غم تو آپ کسی اس لڑکی سے پوچھو جس کی بھری جوانی میں نکاح ہوا ہو، شادی ہوئی ہو، اور وہ کسی حال سے بھی ہو، امید سے بھی ہو، حمل سے بھی ہو، اور بھری جوانی میں اس کا شوہر اس کو داغ مفارقت دے جائے، چھوڑ جائے، اس سے پوچھئے کہ غم کیسا ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ بہت تڑپی ہوں گی، بہت روئے ہوں گے، اور سوچتی ہوں گی ایک کاش کہ عبداللہ اپنی نشانی کو تو دیکھ لیتے، اپنی اولاد کو تو کھلا کے جاتے۔ اللہ کی شان۔ حضرت آمینہ وقت گزارتی رہی۔ اب ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یمن کی طرف کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابرہہ، وہ چاہ رہا تھا کہ یمن میں ایک گرجا گھر بناؤں، اور بنایا بھی اس نے، تاکہ لوگ مکہ کعبے کی طرف نہ جائیں، سارے لوگ یہاں گرجا کے چکر کاٹیں اور گرجا پہ اپنے چڑھاوے چڑھائیں۔ وہ کعبۃ اللہ کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ کوئی عربی وہ یمن کی طرف گیا تھا، اور اس نے وہاں نجاست کر دی، آنگن میں یا صحن میں کہیں بھی، تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور وہ اپنا ایک لاؤ لشکر لے کر چلا ہاتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے لشکر لے کر چلا۔ وہ پہنچا مینا کے پہاڑوں میں، اور وہاں جا کر اس نے پورے فوج کے ساتھ اسٹے کیا، ٹھہر گیا۔ پھر اپنے فوجیوں کو کہا کہ یہاں تھوڑی چھیڑ خانی کرو، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی فوج آئی ہے لڑنے کے لیے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے جو متولی عبد المطلب تھے، ان کے اونٹ چر رہے تھے مینا کے پہاڑوں میں، ان کو اس نے ہائی جیک کر لیا اور خبر بھیجوائی کہ تمہارے اونٹوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے، چھڑانا ہے تو آ جاؤ۔ چنانچہ عبد المطلب ہاتھ میں نیزہ لے کر بڑی شان کے ساتھ آئے، چہرے پر ان کے رعب، اور کعبۃ اللہ کی تولیت ان کے ذمے تھی، اس کی خدمات وہ کرتے تھے، تو اس کی برکات بھی تھی۔ تو ابرہہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی موجودگی میں اوپر تخت پر بیٹھے، تو نیچے ایک چمڑا یا ایک کارپیٹ بچھایا گیا، اور ایک کونے پر ابرہہ بیٹھا اور دوسرے کونے پر عبد المطلب کو بٹھایا۔ اور ابرہہ نے پوچھا بتاؤ کیوں آنا ہوا؟ کہا الابل، میرے اونٹوں کو لاؤ۔ کہا تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے شہر کو نیست و نابود کرنے آیا ہوں، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو عبد المطلب نے بڑا تاریخی جواب دیا، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا الْبَيْتُ فَإِنَّهُ رَبٌّ سَيَحْمِيهِ، رہی بات کعبۃ اللہ کی تو اس کا تو ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے سوچا یہ تو بڑا سافٹ ٹارگیٹ ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے، ان کو تو اپنے کعبے کی پڑی نہیں ہے، ان کو تو اپنے مال کی اپنی جان کی پڑی ہے، ان کو تو مٹانا میرے لیے بڑا چٹکیوں کا کام ہے۔ خیر اس نے اپنے فوجیوں کو کہا ان کے سارے اونٹ دے دو، وہ اونٹ سارے دے دیے گئے، تقریباً 100 اونٹ تھے۔ یہ کعبے کے پاس آئے اور وہ سارے کے سارے اونٹ کعبۃ اللہ پہ وقف کر دیے۔ پھر لوگوں کو کہا اے لوگوں، وہ ایک لشکر والا لشکر لے کر آیا ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ اور کچھ سرداران قریش جمع ہوئے، اس میں سربراہ عبد المطلب تھے، وہ آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کے کڑے پکڑ کر اللہ سے عجیب مناجات کی، اور اس میں کہا اے پیارے رب، ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں، ہم سے تو ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی، تیرے گھر کی کیا حفاظت کریں گے؟ اللہ ہم تو پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر تیری قدرت کا تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ ادھر مینا کے پہاڑوں میں ہلچل مچی۔ ابرہہ نے اپنے فوجیوں سے کہا چلو بھائی کوچ کرو، آگے بڑھو۔ اب سارے لشکری تیار ہو گئے آگے بڑھنے کے لیے، ہاتھی 1 انچ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ فیلبان جو تھے ہاتھی کے ڈرائیور، انہوں نے ان کو لہو لہان کر دیا مار مار کے، لیکن وہ 1 قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور پیچھے موڑو تو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کے لیے تیار۔ تھوڑی دیر کے بعد جدہ کے سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آئے جو چڑیوں سے بڑے اور کبوتر سے چھوٹے، زندگی میں جن کو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ ان کی ایک چونچ میں اور ایک پنجوں میں، 2 پنجوں میں 3 کنکریاں وہ لے کر آئے، اور انہوں نے وہ کنکریوں کی بارش برسائی۔ کنکری کیا تھی؟ بلٹ تھی، بلٹ اتنی تیزی کے ساتھ آتی کہ بدن میں گھستی اور پار ہو کے زمین میں دھس جاتی۔ یہ گویا انسانوں کی تاریخ میں پہلی بمباری تھی،
فضائی حملہ ہوا تھا ابرہہ کے لشکر کا۔ میں تو کعبۃ اللہ کے پاس جب بھی پہنچتا ہوں اللہ سے کہتا ہوں رب کریم کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے آپ نے ایسا ایک نظام قائم کیا تھا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرما کر صبح قیامت تک آپ نے اس کو زندہ و جاوید کر دیا۔ اس کعبے کی حفاظت اس انداز سے آپ نے کر کے دکھائی، انسانوں کے ذریعے سے نہیں، پرندوں سے آپ نے کام لیا۔ پیارے اللہ، اسی کعبے کے پاس کھڑے ہو کر جو کعبہ پتھر اور گارے کا بنا ہوا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات فرمائی، مومن کا دل اس کعبے سے افضل ہے، اس کو مت توڑنا۔ پیارے اللہ، آج اہل ایمان کے دلوں کو توڑنے کے لیے کفر کے ایوانوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت آپ کر دکھائیے۔ اللہ کی شان، وہ لشکر چکنا چور ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کا دن تھا، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 7ویں دن عبد المطلب پیارے محبوب کو لے کر کعبۃ اللہ کا انہوں نے طواف کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور ان کا نام محمد رکھا گیا، والدہ کی طرف سے احمد رکھا گیا، اور جس نے بھی دیکھا بڑی تعریفیں کی، واہ واہ کتنا پیارا بچہ ہے، بڑی تعریفیں ہوئی کہ نام ہی محمد رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہوئے، اللہ کو سجدہ کیا، اس کے بعد کروٹ میں لٹایا گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے سنا تھا جو لڑکی حاملہ ہوتی ہے اس کو پورے 9 کے 9 مہینے وامٹ آتی ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ عورتوں کا ذوق ایسا ہوتا ہے مٹی کھانے لگتی ہیں، چوک اور کوئلہ کھانے لگتی ہیں، مٹکا پھوڑ کر اس کے ٹھیکرے چباتی ہیں، ایسا ذوق فاسد ہو جاتا ہے، لیکن ایسا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں جو حمل سے ہوتی ہیں کہ جسم بوجھل ہوتا ہے، پیر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، ہر وقت بخار میں ہوتی ہیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے خوراک کم ہو جاتی ہے، ایسا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ میرے ساتھ کیا ہوتا تھا، جب میں بادیہ میں گھر کے باہر میدان میں سوکھی لکڑیاں چننے کے لیے جاتی تھی، آسمان سے ایک بادل آتا اور میرے اوپر سایہ فگن ہوتا، جہاں جہاں میں چلتی وہ بادل کے سائے میں لکڑیاں چنتی تھی، اور جو سب کانٹے دار جھاڑیاں تھی جب میں ان کے پاس سے گزرتی تو وہ یوں جھکتی اور یوں کھڑی ہوتی گویا سلوٹ کر رہی ہے، سلام کر رہی ہے۔ اور جب میں زمزم کے کنویں پہ جاتی تو وہاں کنویں پر ڈول اور رسی لٹکی ہوئی رہتی تھی، عورتیں مرد ڈول رسی استعمال کر کے پانی کھینچتے تھے، لیکن میں جب جاتی تو زمزم کے کنویں میں پانی میں ابال آتا اور پانی یوں اونچا ہو جاتا اور میں یوں کر کے پانی بھر لیتی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے اس حمل کے اندر ایسے معاملات عطا فرمائے۔ اللہ کی شان، محبوب کی پیدائش ہوئی۔ اب عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ شہروں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے، دیہات کے اندر سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرائے پہ گویا لے جاتی تھی، اس کا حق الخدمت وہ لیتی تھی، اور دیہاتوں کی فضا بھی صاف ستھری ہوتی تھی، زبان بھی وہاں فصیح ہوتی تھی، اس لیے بچوں کو زبان بھی آ جائے اور صحت بھی اچھے ماحول میں ان کی جو ہے ڈیولپ ہو، اس لیے وہ بھیج دیتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر کے درمیان ایک بستی ہے جس کا نام ہے طائف۔ یہاں کی فضا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ملک شام سے اس علاقے کو زیادہ مشابہت ہے، اور موسم بھی ملک شام کی طرف کا ہے، ٹھنڈک رہتی ہے۔ اس حاجز کا کئی دفعہ وہاں جانا ہوا تو وہاں کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کے لیے چلی تاکہ بچوں کو لے کر آئیں اور دودھ پلائیں، ان کا حق الخدمت ملے۔ ان کے ساتھ میں 11ویں عورت حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد سے، وہ بھی شامل ہو گئی اپنے شوہر حارث نامی شخص کے ساتھ۔ ایک ان کا بچہ تھا عبداللہ چھوٹا سا، ایک ان کے ساتھ خچر یا خچری تھی، ایک اونٹنی تھی، اور دونوں بڑے کمزور سے تھے۔ وہ جو 10 عورتوں کا قافلہ تھا وہ بڑی چاق و چوبند عورتیں تھیں، بڑی تیز ترار، اور ان کی سواری بھی ایسی تھی۔ وہ قافلہ آگے بڑھتا،
پھر انتظار کرتا حلیمہ سعدیہ کا. تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم تو ایسی مریل اونٹنی لے کے چلی ہو, اگر تمہارے ساتھ اس طرح ہم رک رک کے جائیں گے تو ہمارا سفر کھوٹا ہوگا, ہمیں تو واپس بھی لوٹنا ہے, لہٰذا تم آتی رہنا, ہم جا رہی ہیں. کہ ٹھیک ہے جاؤ. اب ان کا دل اور ٹوٹا, غریب بھی تھی اور دل بھی ٹوٹ گیا. اللہ کی شان وہ 10 عورتیں آئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ شہر میں گھوم پھریں, اور تقریباً ہر عورت حضرت آمینہ کے دروازے پہ بھی آئیں اور کہا بچہ ہے کہاں ہے؟ کہ اس کے ابا سے ملاؤ, بات کراؤ. کہ ابا تو نہیں ہے, فوت ہو گئے. کہا جب باپ ہی نہیں ہے تو اس کا حق الخدمت دے گا کون؟ یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتی. اس موقع پر حضرت آمینہ کا دل ٹوٹ جاتا. وہ سوچتی آج میرا بچے کو کوئی نہیں لے کے جائے گا, سب کے بچے جائیں گے دیہاتوں میں پلیں گے پرورش پائیں گے, میرے بچے کو کوئی لے کے نہیں جائے گا. ایک کاش کہ عبداللہ رہتے, عبداللہ ہوتے تو آج مجھے یہ الفاظ سننے نہ پڑتے. تو ان کا دل بہت ٹوٹا. اللہ کی شان سب سے آخر میں حلیمہ سعدیہ آئیں اور کہا بچہ ہے کہاں ہے؟ کہ ان کے ابا سے بات کراؤ. کہ ابا تو نہیں, وہ تو فوت ہو گئے. تھوڑی سوچ میں پڑ گئی کہ بچہ یتیم ہے, اور شہر میں بچے بھی ختم ہو گئے, سب چلے گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچہ تو دکھاؤ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گدڑی میں لپٹے ہوئے تھے, چہرہ ڈھکا ہوا تھا. جیسے ان کی طرف بڑھایا اور انہوں نے گدڑی ہٹائی چہرے سے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیے. بس وہ مسکراہٹ حلیمہ سعدیہ کے دل پر بجلی بن کے گری. فوراً باہر آئیں اور کہا حارث بچہ یتیم ہے, بچہ یتیم ہے, ہمیں امید تو نہیں ہے یہاں سے کچھ بال زیادہ ملنے کی, لیکن بچہ لے لیتے ہیں, کچھ نہ ملے بچے کی مسکراہٹ تو ملا کریں گے, بہت پیارا ہے. حارث نے فوراً کہا, ان کے شوہر نے, لے لو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے. یہ الفاظ ملتے ہیں کہ کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. یہاں کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک نے ان 10 عورتوں کی چھاتی کا انتخاب نہیں کیا محبوب کے دودھ پلانے کے لیے جن کی سینوں میں مال کی محبت گھسی ہوئی تھی. اللہ پاک نے اس چھاتی سے دودھ پلانا منظور فرمایا جس کے سینے میں مال کی محبت نہیں تھی, آمینہ کی لال کی محبت تھی. اللہ کی شان. بات طے ہو گئی, ٹھیک ہے لے کے جاؤ. اب اس موقع پہ میں جب سوچتا ہوں تو بہت دل اندر سے ٹوٹتا ہے. حضرت حلیمہ, حضرت آمینہ کا دل اس وقت کتنا ٹوٹ رہا ہوگا, کتنا ٹوٹ رہا ہوگا کہ ان کا چھوٹے پیارے, اپنے پیارے بچے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تیار کر رہی ہوں گی, گدڑی لپیٹ رہی ہوں گی, بیگ تیار کر رہی ہوں گی, اور تھیلے کے اندر کچھ کپڑے رکھ رہی ہوں گی کہ پہنانا ان کو نیلا دھلا کر. اس وقت یہ سوچ رہی ہوں گی ایک کاش عبداللہ ہوتے, آج اپنے لال کو اپنے سینے سے لگاتے, اس کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے, پیشانی چومتے, اچھال اچھال کے کھلاتے, سینے سے لگا کے پھر اپنے منع کو رخصت کرتے. لیکن آج عبداللہ نہیں ہے, آج یہ کام مجھے تنہا کرنا پڑ رہا ہے. کتنا حضرت آمینہ کا دل ٹوٹا ہوگا. بہرحال جب ان کو رخصت کرنے کی باری آئی تو محلے کی عورتیں بھی جمع ہو گئیں, نیئر ڈیئر سب جمع ہو گئے. اب اونٹنی کو بٹھایا گیا اور حلیمہ سعدیہ نے محبوب کو اپنے سینے سے لگایا اور پیچھے بیٹھی, اور آگے ان کے شوہر حارث بیٹھے اور خچر کے اوپر سارا سامان لاد دیا. اب اونٹنی کمزور سی تھی, اب اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں رہی. حلیمہ سعدیہ نے سوچا راستے میں تو میری سہیلیوں نے مجھے تانے دیے تھے, یہاں محلے والے کھڑے ہیں تو یہ تانے دیں گے کہ آئی بچے کو لینے کے لیے اور سواری کا تو ٹھکانہ نہیں ہے. تو فوراً ان کے دل میں ایک بات آئی, اپنے شوہر سے کہا حارث تم میرے پیچھے بیٹھو. ان کو پیچھے بٹھایا. اب ترتیب کیا بنی, سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگے ہوئے, دوسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ, تیسرے نمبر پر ان کے شوہر. جیسے یہ ترتیب بنی فوراً اونٹنی اٹھی اور بجلی کی رفتار سے چلنا شروع کی. اس میں راز کیا تھا؟ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ آپ نے اس بچے کو بچہ سمجھا اور اس کو کسی کے پشت کے پیچھے بٹھایا. نہیں, یہ کائنات کا سردار ہے, اس کو وہ مقام ملنا چاہیے جو صدر نشین کو ملا کرتا ہے. تو جب محبوب پہلے نمبر پہ بیٹھے اب اونٹنی چل پڑی. اللہ کی شان, اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر گیا, اونٹنی نشیط ہو گئی.
اللہ کی شان اتنی تیز چلی اتنی تیز چلی کہ وہ جو 10 عورتیں کافی آگے نکل گئی تو ان کو جا لیا۔ ان سہیلیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے حلیمہ سعدیہ کیا تم نے سواری بدل دی، اونٹنی بدل دی؟ کہ نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ اللہ کی شان یہ اپنے قبیلے میں پہنچی۔ الحمدللہ میں 3-4 دفعہ قبیلے بنو سعد کے اندر گیا ہوں، اور وہ کھنڈرات جو حلیمہ سعدیہ کے مکان کے تھے آج بھی موجود ہیں، اور وہاں گھنٹوں بیٹھا ہوں۔ بس مجھے آنکھیں بند کر کے جب بیٹھتا تھا ایسا لگتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پاؤں چل کر آئیں گے اور پیچھے سے آ کے پکڑ لیں گے۔ عجیب تصور ہوتا ہے، عجیب فیلنگ ہوتی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد کے اندر پلے بڑھے۔ بلکہ ایک دفعہ تو میرا وہاں جانا ہوا تھوڑا سا اونچی پہاڑی کی طرف، وہ جو میدان ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اس سے تھوڑا اوپر کی طرف پہاڑی ہے۔ وہاں سے ایک عرب نے آواز دی تو ہم گاڑی لے کر اوپر پہنچے۔ اوپر جیسے پہنچے تو یہاں سے تو ایسے پہاڑی چوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ اوپر جا کے دیکھا تو وہاں تو ٹیبل لینڈ ہے، مسطح ہے زمین۔ تو وہاں ان کے جو ہے اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی، بکریاں بندھی ہوئی تھی، بھیڑیں بندھی ہوئی تھی، عجیب ماحول تھا۔ خیر اس نے اپنا ایک مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں میں بٹھایا اور بہترین بھیڑ کا بکری کا دودھ پلایا۔ تو میرے ساتھ میں ایک عالم تھے حیدرآباد کے، مولانا محمد بانعیم صاحب، بہت پیارے عالم ہیں۔ تو میں نے ان سے، اور 40 سال سے جدہ میں امامت کرتے ہیں کسی مسجد میں نے ان سے کہا کہ مولانا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبیلے میں آئے تھے اور حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے دودھ پیا تھا، ہم بھی اس قبیلے میں آئے اور ہم بھی دودھ پی رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم بکری کا دودھ پی رہے ہیں، انہوں نے حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے دودھ پیا تھا۔ تو اس نے فوراً عرب نے پوچھا ماذا یقول شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب نے ان کو ترجمانی کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی مناسبت عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں کے دودھ پیا اور ہم بھی یہاں کے دودھ پی رہے ہیں۔ تو فوراً نے کہا الحلیمۃ منا، حلیمہ سعدیہ تو ہمارے قبیلے سے تھے، ہم اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر تو اور زیادہ خوشی ہوئی، جس قبیلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہم نے بھی اس قبیلے میں جا کے طائف میں بیٹھ کر دودھ پیا۔ بہرحال اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پلتے رہے، بڑھتے رہے، کھیلتے رہے۔ اللہ کی شان جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو یہ لے کر آئیں حضرت آمینہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو ابھی یہاں گرمی بھی ہے اور کچھ بخار بھی چل رہا ہے، اور ایسا ہے آپ ہمیں اس بچے کو اور ذرا کچھ وہاں رہنے کا موقع دیں۔ یعنی محبت اتنی ہو چکی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت دائی حلیمہ کو کہ وہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے مدت بڑھا لیتی تھی، اور اس طرح سے تقریباً 4 سال مکمل، بلکہ اس سے اور کم و بیش وہاں وقت گزارا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ عجیب بات ہوئی، ان کی ایک بیٹی تھی شیمہ، تو دائی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ شیمہ میں گھر کے کام کاج سمیٹ رہی ہوں، تمہارے ابو کسی کام سے گئے ہیں باہر، بکریاں ممیاری ہیں، بھوکی ہیں، ان کو جلدی چرا کے لاؤ۔ تو شیمہ نے کہا امی میرے بھائی محمد کو بھی بھیج دو ساتھ میں۔ کہا بیٹی ایسی ضد مت کرو، یہ بچہ اکلوتا ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے، یتیم ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہم گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو کہ نہیں امی بھیج دو اس کو، جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے بکریاں جلدی چارہ چر لیتی ہیں، اور جب میں ان کو بٹھا کے کھلاتی ہوں اپنے بھائی کو تو بکریاں بھی چاروں طرف حلقہ لگا کے بیٹھتی ہیں، میرے بھائی محمد کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں اور جگالی کرتی رہتی ہیں۔ اب اتنی محبت سے باتیں بنائی شیمہ نے کہ ماں ہار گئی اور کہا اچھا ٹھیک ہے لے کے جاؤ، لیکن ذرا سنبھالنا۔ اب وہ ایک میدان میں اتری لے کر، وہ میدان آج بھی موجود ہے، وہاں اتری، بکریاں چرنے لگی۔ اللہ کی شان، آسمان کی طرف سے 2 فرشتے آئے، محبوب کو زمین پر لٹایا گیا، سینے کو چاک کیا اور ایک برتن کے اندر اس کو دھویا گیا، اور کوئی دھبا جیسی کوئی چیز تھی اس کو نکال کر پھینکا اور دوبارہ اس کو بند کر دیا۔ اب یہ منظر جب شیمہ نے دیکھا تو پیر سر پہ رکھ کے دوڑی، امی امی میرے بھائی محبت کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کے شوہر حارث بھی آ چکے تھے، وہ دوڑے جلدی، دیکھتے کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سہمے ہوئے سے کھڑے ہیں، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو 2 سفید پوش اوپر کو چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ گھبرا گئے، فوراً دوسرے ہی دن مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت آمینہ سے کہا دیکھو اب ہم اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کوئی بڑا جن ان کو لگا ہے، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ تم بچے کو لے کے جاؤ، اور اس طرح کے واقعے سے آپ گھبراؤ مت، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھی، اور پھر وہ زمزم کے کنویں کی بات اور بدلی کی بات اور جو ہے سب شاخیں جو جھک کر سلام کرتی ہے وہ ساری بات سنائی۔ خیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لے گئے۔ پھر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ، یہ ام ایمن جو تھی انہوں نے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ بھی رضائی ماں تھی، ان کو لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود اٹھا کے گویا لے کر مدینہ پہنچی۔ اور مدینہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کے بعد جانا نہیں ہوا تھا، اور اس بچے کو بھی ننیال والوں کو دکھانا تھا، اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی دیکھنی تھی کہاں دفن ہوئے۔ خیر وہاں گئی اور ایک مدت وہاں رہی۔ جب واپس وہاں سے چلی تو ابھی مکہ کافی دور تھا اور مدینہ پیچھے کافی دور رہ چکا تھا۔ ایک مقام آیا ابوا نام کا، وہاں ٹھہرے، اور وہاں آ کر وہ سخت بیمار ہو گئی، اور یہی ان کا بیماری مرض وفات بنا۔ بقول حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اٹیک آیا تھا، اس لیے کہ اٹیک میں جو کیفیت ہوتی ہے، آدمی بول نہیں سکتا، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، بالکل یہی کیفیت ان کی تھی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی بازی کو ہارتے ہوئے اپنی والدہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ محبوب کی والدہ حضرت آمینہ نے اپنے پورے جسم کی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے چند الفاظ اپنی زبان سے نکالے، ہر نئے کو پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ کو مرنا ہے، اور میرا بیٹا بہت خوش قسمت ہے، بہت اونچا مقام پائے گا، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ اور آخری ہچکی لی اور حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کے روئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے انتقال پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ خیر جس وقت ان کی قبر میں ان کو لٹایا گیا اور اوپر سے پتھر سجائے گئے، اور جب چلنے لگی ام ایمن ان کو لے کر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ کے بہت روئے، امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ پھر ام ایمن نے پیار دیا، محبت دی، ان کے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، تھوڑی دور لے کے چلی، اور فوراً انہوں نے ہاتھ اپنا مڑایا، چھڑایا، اور پھر واپس آئے۔ 2 سے 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، اور قبر سے چمٹ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ اس کے بعد ام ایمن نے بہت پیار دیا، بہت پیار دیا، اور تقریباً 8 دن کا سفر کر کے جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل راستے بھر روتے رہے۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے، کوئی ہستی ایسی نہیں تھی مکہ میں جس کو اماں کہہ کے پکارا جا سکے، جس کے ابو کہہ کے پکارا جا سکے۔ دادا نے بہت پیار دیا، سینے سے لگایا، دست شفقت میں رکھا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے تو دادا جان عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے ابو طالب، کیونکہ حضرت عبداللہ ان کے والد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابو طالب ایک ہی ماں کی اولاد تھے، تو ان دنوں میں سگائی کی وجہ سے آپس میں بہت زیادہ مناسبت محبت تھی، اس لیے ابو طالب کے حوالے کیا کہ میرے اس بچے کا خیال رکھنا، اور انہوں نے حق ادا کر دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اور ان کی حفاظت کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چچا کے عیال زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، کیوں نہ میں لوگوں کی بکریاں چراؤں اور ان سے کچھ حق الخدمت بھی لوں تاکہ میرے چچا کی روٹی میں حصہ بٹاؤں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لے کر مکہ کی پہاڑیوں پر چرانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پلتے رہے، بڑھتے رہے۔ تقریباً 25 سال کی عمر ہوئی، اس کم و بیش ایک ملک شام کا سفر ہوا، ملک شام کی طرف کا سفر ہوا۔ راستے میں ایک راہب پہچان گیا، ہو نہ ہو یہ وقت کا آخری نبی ہے، تو فوراً انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو اس علاقے کے یہودی اور نصرانی جو اہل کتاب ہیں وہ ان کو مار دیں گے، لہذا تم ان کو روانہ کر دو۔ تو آدھے راستے سے ہی ان کو واپس کر دیا گیا۔ خیر اللہ کی شان، مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی، بڑی تاجر، بہت امیر ترین، ان کا نام تھا خدیجہ۔ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا
کہ آپ میرا مال بیچ کر آؤ ملک شام، میں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی معاونت کے لیے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں، وہ آپ کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرے گا۔ خدمت، اصل تجارت کے لیے کیا بھیجا، خدمت کے لیے کیا بھیجا، گویا ایک جاسوس ساتھ لگا دیا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پل ان پہ نظر رکھتا تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں بڑے نفع کے ساتھ وہ تجارت کا مال بیچ کر اور نفع ان کو لوٹا کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ میسرہ سے خدیجہ نے پورا تفصیل پوچھی کہ کیسے ان کے اخلاق ہیں، تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ رہا، لوگوں کے ساتھ کیسا رہا، لین دین کا معاملہ کیسا رہا، اس نے تفصیل سنائی۔ بس خدیجہ کے دل کے اندر ایک جگہ بن گئی، فوراً انہوں نے پیغام بھیجا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ ایسے ایسے رشتہ آیا ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور ان کی عمر 40 سال تھی، بیوہ تھی، وہ نکاح ہو گیا۔ اللہ کی شان، حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیارا ساتھ دیا، اتنا پیارا ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہاں تک کہ اپنے مال کو کے دہانے کھول دیے اور کہا کہ آپ اپنا سمجھ کے اس مال کو خرچ کریں۔ جس وقت حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور کہا خدیجہ کا مال مجھے اس وقت کام لگا جب میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ بس نبوت ملنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر آزمائش کا دور شروع ہوا۔ اب یہاں سے ایک سیرت کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور وہ ہے دعوتی، سیرت کا دعوتی پہلو، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، دعوت کا انداز کیسا تھا، لوگوں کو متوجہ کرنے اور مائل کرنے کا انداز کیسا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا، اپنوں کے ساتھ کیسا تھا، پراؤں کے ساتھ کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، باہر والوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ سیرت کا ایک الگ سے پہلو ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں جو دعوت کا کام کیا اور فتوحات ہوئیں، پھر وہ ایک الگ پہلو ہے سیرت کا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے دوستو، ہم کسی پہلو کو نہیں جانتے، ہم کسی پہلو کو نہیں جانتے، یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ ایک نوجوان بچہ کسی کرکٹر سے محبت کرتا ہے، کسی کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی کے انداز کے بال بناتا ہے، جی اسی کے انداز سے بلہ گھماتا ہے، یہاں تک کہ اسی کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں آدمی۔ کسی کھلاڑی سے محبت کرتا ہے تو اسی کے انداز اپنا لیتا ہے، اور ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت ہے، اور پھر بھی ہمارا کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو حضور سے میل کھاتا ہو، نہ ہمارے اخلاق حضور جیسے، نہ عادات حضور جیسی، نہ چال چلن حضور جیسا، نہ معاملات حضور جیسے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طور و طریق سکھایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، اللہ کے محبوب نے ہمیں محبت کرنا سکھایا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، تو جیسے ماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اس کمرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ تھی وہ پانی پی رہی تھی پیالے میں، کہا حمیرہ ذرا ہمارے لیے بھی پانی بچا دینا۔ اور یہ حمیرہ کیا تھا؟ یہ حمیرہ پیار بھرا نام تھا جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت بھرا نام۔ معلوم ہوا اپنی بیوی کا کوئی محبت بھرا نام اگر کوئی رکھے تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو پیار بھرے نام سے کوئی دوسرا نام رکھ کر پکارتے ہو؟ مسواک یہاں رکھیں گے کہ متبع سنت سمجھے جائیں، پگڑی پہنیں گے متبع سنت سمجھے جائیں، خوشبو لگائیں گے متبع سنت سمجھے جائیں۔ ارے بیوی کو پیارے انداز سے کوئی نام سے پکارنا، دوسرا نام رکھنا اس کا، یہ بھی تو سنت ہے، اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس سنت پر تو سب عمل کریں گے جس پہ واہ واہ ہو، اس سنت پر عمل نہیں کریں گے جس پر صرف اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں تھے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ کسی کافر و مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، گھر میں داخل ہوئے چہرے پر اثر تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا ارے ارے
آپ گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اس طرح سے تو آپ کبھی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا، فوراً باہر نکلے، پھر دوبارہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کیا اور اندر داخل ہوئے۔ کہا ہاں اب ہوئی نا کوئی بات۔ معلوم ہوا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں؟ دوستو، دین اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان میں روزے رکھیں اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دیں اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کریں۔ دین اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام تو لائف اسٹائل کا نام ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دین اسلام اس کا نام ہے۔ اور اسلام نے لائف اسٹائل بتایا ہے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک آپ زندگی کیسے گزاریں، کس مرحلے میں آپ کس طرح سے زندگی گزاریں گے۔ میں عام طور پہ نوجوان بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں، قاضی وقت مفتی شریعت جی وہ کہتا ہے بھائی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کہو تم نے قبول کی، کہ جی ہاں میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح۔ تو نکاح تو نام ہے 2 جملوں کی ایجاب و قبول کا، 2 جملے کہہ دیے ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن اب پوری زندگی کیسے گزاری جائے، پوری زندگی کیسے گزاری جائے، بیوی کا دل نہ ٹوٹے، اس کے آنکھوں میں آنسو نہ سجنے پائے، وہ ہمیشہ خوش رہے، حشاش بشاش رہے، دنیا ہمارا گھر کا ماحول، ہمارا گھر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ یہ مستقل ایک سلیبس ہے، یہ مستقل ایک نظام ہے، مستقل اس کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن کسی نوجوان کو فرصت نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر پریکٹیکلی ان سے تعلیم لے کر آئے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا۔ آج کل کے نوجوان بچے معلوم ہے سوچتے ہیں موبائل دیکھ لیں گے، موبائل میں جو ہاتھی گھوڑے کے تماشے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں گے۔ یاد رکھنا دوستو، اسکرین کے تماشے دیکھ کر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس لیے کہ بنیادی خراب پڑی ہے، بنیادی حرام چیز کو دیکھ کر پڑی ہے، تو کہاں سے وہ اولاد وفادار ہوگی، کہاں سے وہ اولاد نیکوکار ہوگی۔ اس لیے آج جب کسی نوجوان بچے کا نکاح ہوتا ہے تو 1-1.5 گھنٹہ میں اس کی کلاس لیتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ خاص طور سے نوجوان بچے کئی مرتبہ نکاح ہو جاتے ہیں اور رخصتی ہوتی ہے 2-5 دن کے بعد، 8-10 دن کے بعد، مہینہ 2 مہینہ کے بعد، تو میں کہتا ہوں دیکھو نکاح تمہارا ہو چکا، لیکن جب تک پہلی ملاقات نہ ہو وہاں تک آپ بیوی سے فون پہ بھی رابطہ نہ کریں، اس لیے کہ کئی مرتبہ فون پر ہی نئے پرانے ہو جاتے ہیں، دروازہ بند کر کے کپڑے اتار بھی دیتے ہیں اور کپڑے اتروا بھی دیتے ہیں، اور سب موبائل پہ ہوتا ہے سب۔ بتائیے کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ موبائل جو نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، اس کے اوپر تو کسی دشمن کا قبضہ ہے، شیطان کا قبضہ ہے، تو میری بات اور میرا فوٹو میری تصویر اس پہ محفوظ نہیں ہے، وہ ہماری نہیں ہے، اور ہم وہ چیز اس پہ کر رہے ہیں، یہ کتنی بے حیائی کی بات۔ نیز ایک بات اہمیت کے ساتھ سمجھ لینا، جب کسی بچے کا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو اور پہلی ملاقات ہو، پہلی رات ہو، آپس میں باتیں کر رہے ہوں، ہرگز کسی لڑکے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے یہ پوچھے کہ تیرا بچپنا کیسا گزرا، تیری جوانی کیسی گزری، تیرا کسی سے عشق معاشقہ تھا یا نہیں تھا، ہرگز اس طرح سے نہ پوچھے، یہ حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ اس دور میں کوئی لڑکی عائشہ صدیقہ جیسی اور حضرت مریم جیسی عفیفہ نہیں ہے، اور کوئی لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عفیف نہیں، کسی کی صغیرہ کسی کی کبیرہ، سب کے سب ملوث ہیں، بس اللہ پاک نے پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ ہمیشہ پردے ڈال کے رکھے۔ میں نے یہ بیان ایک مرتبہ کشمیر میں کیا، اسی موضوع پر، اسی طرح نکاح کی محفل تھی، تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان کا نکاح ہوا، پہلی ملاقات پہلی رات میں اپنی بیوی سے کہتا ہے سچ بتا تیرا کسی سے عشق معاشقہ بچپن میں تھا کیا؟ اس نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، کہ نہیں بتا، پھر میں تجھے بتاؤں گا میرا کیا تھا۔ جب بہت زیادہ اس نے پریشرائز کیا تو اس نے کہا ہاں جب میں 4تھی کلاس میں پڑھتی تھی ایک لڑکے نے میرا ہاتھ چوم لیا تھا، بس اتنا سننا تھا، فوراً اس نے 3 طلاق دے دی۔ اس سے پوچھا بھی تم نے پوچھا کیوں اور ایسا کیا کیوں؟ کہ میں نے پوچھ تو لیا لیکن جب بتایا تو مجھے غیرت آ گئی کہ ایسی عورت سے میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ہائے ہائے کتنا برا کیا دوست،
اس لیے کسی لڑکے کو، کسی لڑکی کو، عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنی بیوی کا ماضی تلاش کرے اور اس کو کھنگالے۔ جن گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، جن گناہوں کو اللہ نے توبہ پہ معاف کر دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سیل فون میں کوئی میسج آیا، آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کرنے کے بعد سیل فون میں ایسا جیسے کوئی میسج آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی عدالتیں مجرمین کے جرموں کو معاف کرتی ہیں، لیکن عدالت کے اسٹور روم کے اندر وہ سارا کا سارا ڈیٹا، وہ سارے کے سارے چٹھے معلومات محفوظ رہتی ہیں، وہ قصور کی فائلیں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے، جب اللہ معاف کرنے پہ آتے ہیں فرشتے بھی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کسی کو فائل ملنے والی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے دوستو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس دیواجی زندگی کیسی تھی، ہم اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر اس کی اپلائی کریں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ آج دوستو ہمارے گھروں کے اندر ہر آدمی فرعون بنا ہوا، جس آدمی کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، بیوی کو مارتا ہے۔ یاد رکھنا میدان محشر میں قیامت کے دن پلسرات پر جی یہ عورت تمہارا دامن پکڑے گی اور کہے گی وہ دنیا تھی جہاں کرتے تھے تم بند زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ اس دن کیسے بچ پاؤ گے؟ اس لیے دوستو اپنی بیویوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بیان فرمائے، حقوق بیان فرمائے۔ اللہ نے ان کو پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا کہ پیر کی جوتی بنائیں، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ سر پہ بٹھائیں، بائیں پسلی سے پیدا کیا اس کو دل کے قریب رکھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بیان کیے۔ ہمیں چاہیے اپنے گھر کی جنت کا نمونہ بنائیں۔ ایک عورت جو ہمارے گھر میں آتی ہے وہ کھانا کھانے نہیں آتی، وہ بیڈ تلاش کرنے نہیں آتی، اس کے گھر میں زمین پہ سوتی تھی، ہمارے گھر میں ڈبل بیڈ تلاش کر کے آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں بڑی خوش تھی، وہ قیمتی آنگن چھوڑ کے آتی ہے، پیارے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آتی ہے، سہیلیوں کو چھوڑ کے آتی ہے، اور اللہ کا حکم سمجھ کر کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، میرا نکاح ہو گیا، اب مجھے بقیہ زندگی شخص کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ اتنی بڑی قربانیاں دے کر آتی ہے۔ وہ کوئی جانور نہیں ہے جو ہم نے مہر کے نام کے پیسے دے کر جانور خریدا چاہے جس طرح کا برتاؤ کرے، نہیں، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، وہ گھر کی عزت و ناموس ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اس کا پورا خیال رکھیں۔ لیکن مردوں کا حال یہ ہے، وہ جب چاہے ٹھوکر مار دیں، جب چاہے تماچا دکھا دیں، جب چاہے گالی دے دیں، جب چاہے اس کا دل توڑ دیں، جیسے چاہے اس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ نہیں دوستو، یہ ہم مردوں کی طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بیوی لیٹی بھی ہوتی ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، آ کے پوچھو پیاری کیا بات ہے؟ سر میں درد ہے، پھٹا جا رہا ہے، دیکھو آج کھانا نہیں پکانا، آج میں ہوٹل سے منگا لوں گا، آج میں ہوٹل سے منگا لوں گا، تمہیں مکمل آرام کرو۔ چلو اگر صرف درد ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کیفیت بتا کے صرف درد کی دوائی لا دیتا ہوں، اور اگر کچھ اور بھی محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ کو چلنا پڑے گا ڈاکٹر کے، کہ نہیں صرف سر میں درد ہے، کہ تمہیں ابھی دوائی لے کے آتا ہوں، دودھ گرم کرتا ہوں، چائے بناتا ہوں، چائے بسکٹ کھا لو، دوائی استعمال کر لو، سو جاؤ، آج تمہیں گھر کا کام نہیں کرنا۔ ہے کوئی مرد ایسا جو جرت سے کام لے؟ ہاں کیا حال ہے؟ سر دکھ رہا ہے، ارے یہ تو دکھتا ہی رہتا، اٹھ جلدی، 4 مہمان آنے والے، کھانا پکا۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ انداز ہے۔ اب بتائیے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو شوہر ظالم بنے گا، یاد رکھنا ظالم کے ساتھ، ظالم کو اللہ کی ولایت کبھی نہیں مل سکتی، ظلم کے ساتھ اللہ کی ولایت کبھی نہیں مل سکتی، چاہے وہ عالم ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے، نہ ظالم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ظالم جی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اس لیے دوستو خیال رکھو، اس کا خیال رکھو۔ اور میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ بیوی کو منانا تو بہت ہی آسان کام ہے، یہ تو چٹکیوں میں منتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ غصہ ہو رہی ہے، کچن میں کھانا پکا رہی ہے اور وہ غصہ ہو رہی ہے، تو آپ غصہ مت ہو، آپ غصہ مت کرو، ورنہ جب تار جڑیں گے آپس میں پلس مائنس تو وہ 11,000 کی لائن جڑے گی اور بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ اس لیے وہ غصے میں ہے تو آج اس کو غصہ ہونے دو، آج آپ غصہ مت ہو، اور جب غصہ ہو تو محبت سے اس کو دیکھتے رہو، وہ فوراً پوچھے گی کیا دیکھ رہے ہو، تو آپ کہو کہ جب تم غصے میں اتنی اچھی لگ رہی ہو تو اگر ہنس دو تو کتنی اچھی لگو گی، تو فوراً ہنس دے گی۔
اس کو ہنسانے میں دیر کتنی لگتی؟ وہ جدھر کو منہ کرے آپ ادھر ہی پہنچ جاؤ استقبال کرنے۔ اسی طرح ایک مثال اور، اللہ نہ کرے آپ ڈاکٹر کے ہاں گئے، رپورٹ آئی اور آپ کو شوگر تھی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر لگ گئی، اب ذرا میٹھی چیز استعمال نہ کریں۔ آپ نے بیوی کو بتایا کہ میری پیاری، ایسا لگتا ہے زندگی بھر کا میٹھا میں تو کھا چکا، میرا کوٹا پورا ہو گیا، اب مجھے پھیکی چائے دیا کرنا۔ اس نے بڑا افسوس کیا، اب 2-3 دن اس نے پھیکی چائے پلائی، ایک دن بھول سے وہ میٹھی چائے لے آئی۔ اب جب میٹھی چائے لے آئی اور آپ نے گھونٹ بھرا اور میٹھا لگا، اب بات کرنے کے 2 انداز ہیں، یا تو آپ یوں کہ مار دے مجھے، قبر میں پہنچا دے، تو سوچ رہی ہوگی نا اب یہ بڈھا ہو گیا، شوگر ہو گیا، اب تو مرنے والا ہے، جلدی مرتا اچھا ہے تاکہ مجھے کوئی جوان ملے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس طرح چبھتے ہوئے انداز سے بات کریں، اور یہی بات کہنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں دیکھو تم نے پھر وہی حرکت کی، کہا کیا؟ کہ تم نے چائے بنانے کے بعد اس میں انگلی مت ڈالا کرو، تم چائے بنانے کے بعد انگلی ڈالتے ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، تمہاری انگلی میں ایسا شہد بھرا ہوا ہے اللہ نے کہ تم چائے میں انگلی ڈالتی ہو تو میٹھی ہو جاتی ہے، تم پلیز چائے میں انگلی مت ڈالا کرو۔ اب جب آپ اس انداز سے کہیں گے فوراً اس کے دل میں گدگدی سی ہو جائے گی محبت کی کہ میرے شوہر نے کتنی پیاری انداز سے بات کہی ہے، کہا سوری معاف کرنا، میں ابھی دوسری بدل کے لاتی ہوں۔ اب وہ چائے بنا کے لائے گی لیکن اس کے دل میں آپ نے محبت کا بیج بو دیا، صرف ایک جملہ کہے گا۔ تو دوستو بیویوں کا دل جیتنا سیکھ، ان کو ہنسانے میں دیر کیا لگتی ہے، چٹکیوں میں ہنستی ہیں، چٹکیوں میں روتی ہیں۔ جی یہ تو مخلوق ہی عجیب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی بڑا عجیب ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں کی تو دعا لینا سیکھ گئے، بزرگوں کی تو دعا لیتے ہو، ان کو ہدیہ دیتے ہو، ان کی دعا ملتی ہے، بیوی کی بھی تو دعا لو، اس کو بھی تو دعا لو، اس کا دل ہمیشہ دکھا کے رکھتے، یہ ٹھیک نہیں ہے دوست۔ اور یاد رکھنا ایک بات پتے کی بتا کے جا رہا ہوں، دنیا میں جتنی بیویاں ہوتی ہیں ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، وہ یہ اس بات کی توہ میں رہتی ہے کہ مجھے کوئی بات ایسی ملے جس سے مجھے یہ پتہ چلے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، اور وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا کے نہیں مانگتی پروف عدالت کے کاغذ پر، بلکہ وہ باتوں میں انداز میں اپنا پروف تلاش کر لیتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ اب پروف کیسے دیں وہ بھی سمجھ لو، اتنی قیمتی باتیں کچھ بتا رہا ہوں، کچھ دو گے کہ نہیں، کچھ دعوت کرو گے کہ نہیں؟ یہ نفسیاتی اصول ہیں، یہ کچھ ضابطے ہیں۔ جب آپ لمبے سفر پہ جاؤ اور سفر سے واپس لوٹو تو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کر آؤ، چاہے جیولری کی شکل میں، چاہے کسی مٹھائی کی شکل میں، چاہے اندر باہر کے کپڑوں کی شکل میں، چاہے جوتی چپل کی شکل میں، بہرحال ایک پرسنل خاص تحفہ لے کر آؤ۔ اس کو سب کے سامنے مت دو، تنہائی میں رات میں جب ملاقات کریں گے اس وقت پیش کرو کہ پیاری یہ تمہارے لیے تحفہ لے کر آئے، بس وہ تحفہ آپ کی طرف سے اس کے لیے محبت کا پروف بن جائے گا کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، تبھی تو یہ لے کر آئے، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو لانے کی؟ وہ تو تنہائی میں اس کو چومے گی، سر پہ رکھے گی، آنکھوں سے آنسو بہائے گی، سینے سے لگا کہ میرا شوہر کہ میرے لیے تحفہ لے کر آئے۔ تو کبھی کبھی گاہ بگاہ دوستو اس طرح کا بھی معاملہ کرنا چاہیے، اس سے اس کا دل شیئر ہو جاتا ہے۔ نیز گھر میں اگر مہمان آئے اور وہ کھانا پکائے، جب آپ برتن لے کر اندر جائیں تو 2 جملے میٹھے بولا کرو، میری پیاری تم اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میرے مہمانوں کا دل خوش ہو گیا، ایک آدمی تو یہ چیز کھا کے انگلی چاٹتا ہی رہ گیا، اتنا اچھا تم نے کھانا بنایا۔ لیکن آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنی بیوی کا تو شکریہ ادا نہیں کرتے، ایسے جملے نہیں کہتے اس کی تھکن دور ہو جائے جی، اب لوگ البتہ کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں، وہاں بھابھی کہہ کے خوب تعریف کرتے ہیں، ارے بھابھی جان نے تو بہت اچھا بنایا، ارے بھابھی کے تو ہم نمبر لے کے جائیں گے، اپنی بیوی کو دیں گے، وہ ہماری بھابھی سے پوچھے گی کیسے بناتے ہیں، ہماری بیوی کو تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ دوستو بہت بری بات، دوسری عورتوں کی تعریف بھی مت کرو اپنی عورت کے سامنے، وہ سوچے کہ دوسروں کی تعریف کر رہے وہ تمہیں اچھی لگ رہی اور ہم تمہیں اچھا نہیں لگ رہے۔ اپنی بیوی کے سامنے کسی عورت کے کھانا پکانے کی بھی تعریف مت کرو، اس کو اس سے بھی جلن ہوتی ہے، اس سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ دوسروں کی تعریف ہو رہی، اس کا مطلب ہم پکانے نہیں جانتے، ہمارے پکائے ہوئے پہ تو کبھی تعریف نہیں کی، اور دوسرے کیا ایک مرتبہ زندگی میں کھا کر آئے اور اس کی تعریفیں کو پل باندھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایسی ہے کہ یہ صرف کتابوں میں چھاپ کر رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ہم ان اخلاق کو اپنائیں۔ آخر میں ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ اخلاق تھے اسلام کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے امت کو کہ جن اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ یورپ کا ایک انگریز گورا بغداد آیا، اور بغداد آنے کا مقصد کیا تھا کہ میں لوگوں کو دیکھوں، بغداد کو دیکھوں کہ اسلام کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ پورا دن بھر گھومتا رہا۔ اس کی ریگیں بڑھ گئی تھی چہرے کی، اس کو شیونگ مشین کی ضرورت تھی۔ وہ ایک دکان پر گیا اور اپنے بیگ میں سے اس نے اپنی شیونگ مشین دکھا لی اور کہا ایسی چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھاؤ۔ زبان کا مسئلہ تھا، کچھ باتیں اشارے سے کر رہا تھا، کچھ زبان سے بول رہا تھا، دکھاؤ۔ اس نے دکھایا تو اس کو وہ چیز پسند آئی۔ کہا ایک پیس، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی تو وہ بھی اس کو مناسب لگی۔ کہا ایک پیس دے دو۔ کہا دکان سے نیچے اترو، روڈ کراس کرو، سامنے والی دکان سے سیم کمپنی کی سیم چیز سیم پرائز میں وہاں سے لے لو۔ یہ وہاں گیا، کہا یہ چیز ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھاؤ۔ تو دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ تھی۔ کہا قیمت بھی وہی جو پہلی دکان پہ تھی۔ کہا ایک پیس دے دو۔ اس نے دے دیا، اس نے پیسے دے دیے۔ یہ لے کر پہلے والی دکان پر پھر آیا اور کہا آپ کے پاس جو میں نے چیز دیکھی تھی وہ آپ کے پاس دوسری نہیں تھی دینے کے لیے، بیچنے کے لیے؟ یہ نمونہ کا پیس تھا، سیمپل پیس تھا؟ کہ نہیں، میرے پاس تو گوڈاؤن بھرا پڑا ہے، موجود تھی۔ کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی گاہک آ چکے ہیں اور اس کے یہاں اب تک بہنی نہیں ہوئی، تو اگر آج اس کے ہاں کوئی نہیں آئے گا تو اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، میں نے سوچا ایک گاہک اس کو بھی بھیج دو۔ یہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ لوگ، ان کے ہاں کمپٹیشن نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاں اتنی خیر خواہی ایک دوسرے کی۔ خیر وہ گھومتا رہا، اسے بھوک لگی، ایک ہوٹل میں گیا، کھانے کا آرڈر دیا، نیچے دسترخوان لگا تھا، بیٹھ گیا انتظار میں کہ میرا آرڈر کب آئے گا۔ جب آیا تو اس نے کھانا شروع کیا۔ سامنے ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا جو بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کھانا پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے چلا گیا۔ جب یہ اپنی باری پر کھانا کھا کے ہاتھ دھو کر پہنچا کاؤنٹر پہ بل پے کرنے کے لیے، تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے ہو چکا۔ کہ کس نے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے۔ کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ لگتا تو آپ کا کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی کہ یہ آدمی ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ ہماری کنٹری میں مہمان آیا ہے، اور اسلام میں تو مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی فضیلت ہے، لہٰذا میں اس کا بل ادا کرتا ہوں، آپ اس سے مت لینا، وہ ہمارا مہمان ہے۔ کہا وہ کدھر کو گیا ہے؟ میں اس کو تھینک یو اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کدھر کو گیا ہے، وہ چلا گیا اور وہ کہیں آپ کو ملے گا بھی نہیں، وہ اس خدمت کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے اخلاق۔ اس انگریز نے فوراً کاؤنٹر والے سے کہا اگر اسلام ایسا ہوتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پلیز مجھے بتاؤ، مجھے اسلام ایکسیپٹ کرنا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ کاؤنٹر والے نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اسی وقت کھڑے کھڑے اسلام میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ آج تو گھر میں سے کہا جاتا ہے کہ اس ملا کے ہاں مت جانا، اس ٹوپی والے کے ہاں، داڑھی والے کے ہاں مت جانا، اور اصل تو کچھ ہماری کمی ہے، بد اخلاقی ہے، اخلاق خراب ہو چکے۔ اور دوسرا، یہ جو زہر پھیلانے والی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں کفر و شرک کی، جو لوگوں کو زہر پلا رہی ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کھڑا کر رہی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کے اگر قسمت میں اللہ نے اگر ہدایت لکھے تو اللہ ہدایت دے کر ان کا کام ختم کرے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تہہ تیگ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو قوم عاد و سمود کی طرح نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اس لیے کہ دوستو بہت ہو چکا۔ اب ہم جیسے باشرہ لوگ اگر جائیں تو لوگ ان کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ ان کے اندر زہر ہے، اور اگر زہر ہوتا تو کب کے تمہیں ڈس چکے ہوتے، کب کے ڈس چکے ہوتے۔ اس لیے دوستو، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے جی، اور باقاعدہ تنظیموں کے ذریعے، باقاعدہ پیشہ ورانہ تنظیمیں بن چکی ہیں ان کے ایسی، جس میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، زہر پروسا جا رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمان اور اہل اسلام مساجد اور مدارس اور خانقاہ اور دینداری کے خلاف مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔ آج اللہ نہ کرے ہم سب کے سب اگر کفر کا کلمہ پڑھ لیں، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا اس بات کا ہے کہ سب ننگے ہو چکے ہیں، سب ظالم بن چکے ہیں، سب ننگے ہو چکے ہیں، ننگا نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہوا، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ننگا کہنے والی یہی قوم بچی ہے، اگر یہ بھی ننگا ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی ننگا نہ کہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ننگے ہوں، تو یہ قیامت تک جھگڑا چلنے والا ہے۔
یہ نظریات کا جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں ایک رب کو مانو، وہ سارے کام تمہارے آسان کر دے گا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہر نفع نقصان پہنچانے والے کے سامنے جھکو. یہ جھکنا تم جھکو، ہم سے نہیں ہو سکتا. سورج 70 مرتبہ مجھے سلام کرے، میرے سامنے سجدہ کرے، وہ میرا غلام ہے. میرے اللہ نے اسے میری خدمت پہ جو ہے مکلف کیا ہے خدمت کا. میں سورج کو سجدہ کروں، میں اپنے خادم اور غلام کو سجدہ کروں سلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اچھا کر دے، اخلاق کو اچھا کر دے، ہمارے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے معاملات کو اچھا کر دے. اللہ ہمارے عقائد کو اچھا کر دے. اللہ ہمارے دین دنیا دونوں کو سنوار دے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.